اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لایا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے اس نے اپنا مال عطا کیا، ذوی القربى اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مساکین کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلام آزاد کروانے کے لیے اس نے اپنا مال خرچ کیا، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب کہ وہ عہد کو پورا کریں، جب بھی وہ کوئی عہد کریں وہ تب اپنے عہد کو، وعدے کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون یہی لوگ متقی ہیں۔ شان نزول کی طرف جانے سے پہلے آپ ذرا آیات کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا تھا ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں، آگے پھر بنی اسرائیل کے واقعات چلے، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکامات ارشاد فرماتا رہا۔ اب یہاں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ کر لو، نیکی اس چیز کا نام ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی گنوائی ہے کہ نیکی کس چیز کا نام ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص نیک ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اگلی ایک چیزیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ درست نہ ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص نیکی کا دعویٰ کر رہا ہو اور اس میں یہ صفات نہ پائی جائیں۔ قرآن کی آیات کے مخالف کچھ بھی ہوگا تو قرآن ہی درست ہے، وہ شخص میں اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ ہے، تو جو نیکی ہے وہ کام کرنے والا وہ شخص نیک ہے۔ اب ان چیزوں کے علاوہ یا جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی قابل عزت شخص نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی گنوائی ہے، وہ نیکی کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا پہلی نیکی من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا نیکی ہے۔ پھر یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر۔ یہ یہاں تک تو ہوگی عقیدے کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں پر ایمان لانا۔ اب آیت سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کا ان چیزوں پر ایمان میں کہیں بھی کوئی خامی ہے، اب اگلے کام وہ بے شک کرتا رہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگلے کاموں کے لیے تو یہ چیز شرط ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، ملائکہ، کتابوں اور انبیاء پر ایمان ہو۔ اگر اس کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، اگلے کام وہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے پھر باقی کام تو قابل قبول نہ ہوئے، وہ تو رد ہو جائیں گے۔ اچھا، جب ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ مطلب اپنا مال دیتے ہیں، اپنا مال عطا کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس مال کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ مال انہوں نے خود کمایا ہوتا ہے بڑی محنت کے ساتھ، وہ کمانے کے باوجود بھی اپنی اس مال کے ساتھ محبت کرنے کے باوجود بھی، اچھا اب یہ چیز یاد رکھیے گا، مال کے ساتھ محبت کرنا جرم یا گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید
مال کے ساتھ محبت کرنا یا دنیا کے ساتھ محبت کرنا شاید یہ کوئی جو ہے نا وہ گناہ کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر دنیا کی محبت یا مال اور دولت کی محبت انسان کو دین سے دور کر دے تو پھر وہ صرف گناہ نہیں، پھر تو وہ نحوست ہے۔ ایسی دنیا سے اور ایسے مال سے، ایسی دولت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر مال و دولت ہے، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جائز ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ ہم نے پہلے وہ روایت پڑھی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا اگر مر گیا، کوئی چور ڈاکو وغیرہ آ گئے تھے یا کوئی مال چھین رہا تھا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا، وہ شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مر گیا تو اللہ کے ہاں وہ شہید ہے۔ کہاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر کے انسان شہید ہو، کہاں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، حضور نے فرمایا یہ شہید ہے۔ تو ہمارے ہاں کا ایک کنسپٹ ہے لوگوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے ساتھ یا مال کے ساتھ محبت جو ہے نا یہ کوئی انتہائی نحوست والی چیز ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، مال کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے مال کے ساتھ جو محبت ہے وہ انسان کو نماز پڑھنے سے روک دے، تو پھر وہ محبت یقیناً گناہ ہوگی، ادروائز نہیں ہے کوئی گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آیت میں ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو مال انہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو محبت کی صفت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سے صدقات نکالتے ہیں۔ تو کوئی اور دیندار شخص ہو، علماء ہو، جیسے پچھلے دنوں ایک مولانا طارق جمیل صاحب، میں نام لے لیتا ہوں، انہوں نے ایک برانڈ شروع کیا کپڑوں کا، ہمارے سوشل میڈیا پر کیا طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا۔ مطلب ہمارا ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اس کے بکھرے ہوئے بال ہوں، وہ ریت کے اوپر جو ہے نا وہ بکری کی کھال بچھا کر بیٹھا ہوا ہو۔ کیا ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول گئے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی سب سے بڑی تاجر تھیں، جن کا نکاح سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام گئے تھے بیچنے کے لیے۔ تو مال ہونا چاہیے، مال کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بس یہ شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جس مال کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں کو دے دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، وابن السبیل اور مسافروں کو دیتے ہیں۔ کہ اب تو چلے مسافر سفر آسان ہو گیا، ایک دور تھا کہ سفر کرتے ہوئے لوگوں کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا، تو ایسے مسافروں کو پھر ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں کو بھی مال دے دیتے ہیں، غلام آزاد کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی بیان کی یا نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کی۔ اب اگلی نشانیاں بیان کی، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مقدم نہیں رکھا، حالانکہ دین میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے، لیکن اللہ کریم نے نماز کو مقدم نہیں رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، انبیاء پر ایمان لانے کے بعد یہ الفاظ پہلے ہوتے کہ اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بعد آتا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مؤخر کیا اور مال خرچ کرنے کو مقدم کیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی شخص کا نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی دل نرم نہیں ہوتا، نمازیں تو بڑی پڑھتا ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن اگر اس کا دل نرم نہیں ہوتا تو اسے اب غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ کرے اور پھر اگر کوئی شخص اسے سوال کر دے کسی بھی قسم کا، یا کہیں پر کوئی ضرورت ہو، کوئی مجبور اس کے سامنے ہو،
اور وہ سخت دل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے والا شخص سخت دل نہیں ہوگا۔ تو اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف فرمایا، اور دوسرا اس طرف اشارہ فرمایا کہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ حقوق اللہ میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ اس طرف کیا کہ میرے حقوق ہیں، لیکن میرے حقوق پورے کرو، لیکن میرے حقوق سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ حقوق العباد ہیں۔ زیادہ اہم کس طریقے سے کہ نماز، سب سے پہلے سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ لیکن اگر انسان نے ساری زندگی کوشش کی پھر بھی نہیں پڑھ سکا، کوئی غلطی، کوتاہی، خامیاں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ خالق کائنات معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہوا، کسی کو اس کا حق نہ دیا، کسی کا حق کھا گئے، کسی کے کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے کسی کا حقوق العباد میں کوئی ڈنڈی ماری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ میں وہ معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کر دے گا۔ تو ایک تو اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الزَّکَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں، جو زبان سے الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات پر مکمل رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان کی زبان عہد ہے۔ مسلمان کو الگ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ جو مسلمان کا وعدہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے تو اگر اس نے زبان سے کچھ کہہ دیا ہے تو پھر وہ وعدہ ہی ہے، اسے اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگر ہم حیات طیبہ کو دیکھیں تو حضور نے تو مشرکین سے، جو لوگ حضور کو تکلیف دیتے تھے، اگر آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بھی کچھ کہہ دیا تو حضور نے اپنی بات واپس نہیں لی۔ حتیٰ کہ ایک فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص کا ذکر آتا ہے جیسے حضور نے بعض لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ حضور کی گستاخی کرتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، سب کو معاف کر دیا لیکن چند کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی ایک بار۔ لیکن ایک شاعر تھا، غالباً زہیر نام تھا اس کا، تو اس کا بھی عمومی حکم میں قتل کا حکم تھا۔ وہ نقاب کر کے آ کر بیٹھ گیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور نے عام معافی کا اعلان کیا کہ جو جو بیٹھے ان کو معافی ہے۔ اس نے نقاب کے اندر سے کہا یا رسول اللہ کیا زہیر کو بھی معافی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کو بھی معافی ہے۔ 3 بار اس نے پوچھا تو پھر اس نے اپنا نقاب اٹھا کر کہا یا رسول اللہ میں زہیر ہوں، کیا مجھے بھی معافی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے سنا نہیں؟ نبی کی زبان اور میری زبان سے جو کچھ ادا ہو جاتا ہے وہ پھر پھرتا نہیں ہے۔ تو مسلمان کا عہد تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر ہونا چاہیے کہ جو مسلمان پھر زبان سے ایک بار کہہ دے پھر اس سے مکرے نہیں۔ یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والصابرین فی البأساء، جو سختی میں صبر کرتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہاتھ سے۔ یہ بھی نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو جہاد کی مشقت میں صبر کرتے ہیں۔ اب اس کا خاص اطلاق تو ان لوگوں پر ہوگا جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاد کی پھر آگے آیات آئیں گی، تفصیل تو ہم وہاں پر دیکھیں گے، لیکن میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جہاد عام شخص پر فرض نہیں ہے۔ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور تلوار اٹھاؤں اور جائے کسی کو قتل کرنا شروع کر دوں جہاد کہہ کر۔ جہاد ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آرمی بنائی جائے گی اسلامی حکومت کی، جو مسلمانوں کی ایک آرمی ہوگی یا فورس ہوگی، جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو قاضی، جس کو آپ چیف جسٹس کہہ لیں، سلطان، وزیر اعظم یا صدر کہہ لیں، یا سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف، ان 3 اشخاص میں سے کسی ایک کے اعلان پر آرمی پر جہاد فرض ہوگا، عام انسانوں پر پھر بھی نہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد زبانی یا اشارتاً ان تینوں کی طرف سے عام عوام کو جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو پھر
امت کے مردوں پر جہاد فرض ہوگا. یہ ہمارے ہاں جو ایک ٹولیوں میں جہاد ہوتا ہے نا، ہر ایک نے اپنا اپنا جہاد کا گروپ بنایا ہوا ہے، شرعن حرام ہے، شریعت اس کو جہاد نہیں کہتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب یہ اتنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانے سے لے کر پریشانی اور مصیبت میں صبر کرنے تک یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے لوگ ہیں. کس چیز میں سچے؟ اپنے ایمان میں سچے. اور پھر فرمایا یہی لوگ متقی لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، یہی اللہ کے ولی ہیں. جو متقی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تو اب کوئی شخص ان چیزوں سے ہٹ جائے یا اس میں یہ نشانیاں نہ پائی جاتی ہوں اور وہ دعویٰ کرے نیکی کا، دعویٰ کرے اللہ کی ولایت کا، دعویٰ کرے متقی ہونے کا، تو وہ ڈرامے باز تو ہو سکتا ہے، وہ متقی اور نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. رب کا قرآن سچا ہے تو پھر ایسے لوگ جھوٹے ہیں. اب آیت کا شان نزول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اعلان کیا کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو، اس کے سوا اور کوئی نیک عمل نہ کرو. ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر رہے ہیں. اب ان کا قول ایک حدیث ہے، آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں، اور ان کے شان نزول کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نیکی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ باقی معاملات بھی نماز کے ساتھ شامل ہیں کہ وہ بھی نیکی ہیں. کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس نے نماز پڑھ لی اور کوئی عمل نہ کیا تو وہ سمجھے میں نیک ہو گیا، بلکہ نیکی نماز کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں اور وہ سارے کے سارے اعمال ہی نیکی کی تعریف میں شامل ہیں، کسی چیز کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کی ہم نے پہلے آیات پڑھی تھی، اور نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی اس کے علاوہ بھی ہے جو کام تم لوگ نہیں کرتے. اور ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نیکی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور اس پر یہ آیت تلاوت کی، اور فرائض کے نازل ہونے سے پہلے جب کوئی شخص توحید و رسالت کی گواہی دے دیتا تو اس کے حق میں خیر کی توقع کی جاتی تھی. اب وہ بیان کریں ایک دور وہ تھا کہ ابھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کوئی چیز فرض نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک ایمان صرف اس چیز کا نام تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، اس کا مطلب ہے وہ بھلائی والا، وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، تو اب وہ چیز نہیں رہی کہ جو شخص ایمان لے آیا تو بس اس کا مطلب ہے وہ نیک ہو گیا. اب باقی معاملات بھی کرنے پڑیں گے، نماز، روزے سے لے کے سارے معاملات. اور اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت میں صرف 2-3 چیزیں، شروع والی 4-5 چیزیں جو عقیدے سے متعلق ہے، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا وغیرہ، اور اس کے اندر صرف 2 چیزیں ایسی آتی ہیں جو حقوق اللہ میں سے ہیں، اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. باقی پوری آیت کا تعلق انسان کے معاملات اور معاشرے کے ساتھ ہے. یہ معاملات، حقوق العباد اور معاشرت اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہم نے سورۃ پیچھے بنی اسرائیل کا ایک پورا قصہ پڑھا ہے اور ان کے واقعات پڑھے ہیں، فرعون سے لے کے اور باقی وہ سارے واقعات، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بھی بیان کی. آپ ان پر ذرا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یا کسی بھی امت پر، قوم پر اس وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی حقوق اللہ میں سے کسی چیز میں ڈنڈی مار دی تھی. ان چیزوں کا عذاب تو آخرت میں ہے. دنیا میں اگر عذاب آئے ہیں تو وہ اکثر حقوق العباد کی وجہ سے آئے ہیں، اور ایسا نہیں کہ دنیا میں اگر ان چیزوں کا عذاب آ گیا تو آخرت میں نہیں ہوگا، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا.
لیکن دنیا میں جو اکثر عذاب آئے ہیں وہ صرف حقوق العباد کی وجہ سے آئے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ اور آج دنیا کا حال دیکھ لیں، عذابات سے گھری پڑی ہے۔ اور دوسری طرف اگر حقوق العباد دیکھ لیں تو آج کے دور میں کون حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے؟ ہمارے ہاں تو واقعی یہی کنسیپٹ بن چکا ہے جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ کنسیپٹ بن چکا ہے، بس جس نے نماز پڑھ لی 5 وقت کی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کا مطلب ہے وہ بڑا حاجی نمازی ہو گیا، وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے اس کا حقوق العباد جیسے مرضی ہو۔ حالانکہ نیکی یہ نہیں تھی۔ نیکی تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان حقوق العباد میں مکمل ہو، اور نماز کا مقصد بھی یہی ہے۔ فرض ادا ہو جائے گا کہ کسی شخص نے نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن وہ مقصد حاصل نہ کر سکا، وہ نماز کی روح اور جو نماز کا ایک پھل تھا یا جو عبادت کا پھل تھا وہ حاصل نہ کر سکا۔ وہ پھل یہ ہے کہ انسان کی سیرت ہو، انسان اخلاقی اعتبار سے بہترین ہو جائے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا نا ہمارے بارے میں کہ تم تو بڑی بہترین امت ہو، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت کہا ہے۔ تو بہترین ہونے کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ انسان صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ویسے ہی اللہ کو بھول جائے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ پھر فرعون بھی شرما جائے۔ تو مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک مانے، اس کی تمام صفات کو ہمیشہ سے مانے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت پہلے نہیں تھی وہ بعد میں اسے ملی، یہ عقیدہ کفر ہے، اور ایسا عام طور پہ عقیدہ ہوتا بھی نہیں ہے کسی کا۔ اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے سوا کسی اور کو واجب اور قدیم نہ مانے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، نہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، اور اس کے تمام انبیاء کی تصدیق کرے، رسولوں کی تصدیق کرے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت ہی تسلیم کرے۔ یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ اب اللہ کی ذات پر ایمان لانا انبیاء پر ایمان لانے کو شامل ہے، اسی لیے ہم جب ارکان اسلام گنتے ہیں تو ہم توحید و رسالت کو ایک ہی رکن گنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور انبیاء پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان درست ہو، ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان لانا، اس سے مراد یہ کہ قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، عذاب قبر پر، قیامت کے بعد جزا اور سزا پر، حساب و کتاب پر، پل صراط پر، میزان اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شفاعت پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو فرمایا نا والیوم الاخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، تو قیامت کے دن پر ایمان مطلب موت سے لے کر جنت کے دروازے تک ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو اب جدید پیدا ہو رہا ہے، جو عذاب قبر کے جو ہے نا وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، قبر کے عذاب کو، کہ قبر میں عذاب، وہ کہتے ہیں یہ بس ایک نیند ہے یا انسان مر گیا ختم ہو گیا، اب جو ہے نا جب قیامت والے دن دوبارہ اٹھیں گے تو جزا اور سزا کا معاملہ اس کے بعد ہوگا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، اللہ کو ایک مانے، انبیاء کو مانے۔ عقائد میں سے اگر 1000 عقائد ہیں تو ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک پر ایمان نہیں لائے گا تو 999 ضائع ہو جائیں گے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا، احادیث صحیحہ میں آ گیا، قرآن پاک میں آ گیا۔ اب عقل میں نہ آئے تو یہ پھر ایک الگ بات ہے، اور عقل میں نہیں آتا تو پھر یہ ہماری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس چیز کا ویسے ہی انکار کر دیں۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اور عذاب قبر کے بعد قیامت کے دن اٹھنا، اور پھر جزا اور سزا کا معاملہ، وہ 50,000 سال کا دن، پھر وہ پل صراط،
جہنم کے اوپر بنا ہوا، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اور اس کے پار جنت ہوگی، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کو کراس کیے بغیر جنت میں چلا جائے، وہ کراس تو کرنا پڑے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، کوئی لڑکھڑا کے پہنچیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ، براق کی تیزی کے ساتھ پلسرات کو کراس کر جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، پلک جھپکیں گے اور پلسرات کراس ہو چکا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا نیک لوگوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی یہ کہ فرشتوں کے معصوم ہونے پر اور ان کی رسل ملائکہ کی رسالت پر۔ رسل ملائکہ سے مراد یہ کہ ایسے ملائکہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا فریضہ سونپا ہے، جیسے حضرت جبریل امین ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نا کہ حضرت جبرائیل کو رسول کہا ہے، تو اس سے رسول سے مراد یہ کہ ان کو پیغمبر بنایا، انسانوں کے لیے نہیں، وہ وحی لے کر آتے ہیں انبیاء پر۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول فرمایا، تو ان پر ایمان لانا۔ کرامن کاتبین کے اعمال کے لکھنے کو تسلیم کرنا۔ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ ان کے لطیفے اور مذاق بنا دیتے ہیں۔ یہ جو کندھوں پر دو فرشتے موجود ہیں، ہماری پیدائش کے ساتھ ہی وہ بھی بن جاتے ہیں، دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر، اور ہر وقت کسی نہ کسی فرشتے کا قلم چل رہا ہوتا ہے، چاہے انسان سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو۔ آپ وضو کر کے سوئے ہیں، نماز پڑھ کے سوئے ہیں، تو دائیں کندھے والا فرشتہ آپ سو رہے ہیں، وہ دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ نماز پڑھے بغیر سوئے ہیں تو بائیں کندھے والا فرشتہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو نامہ اعمال تو انسان کا چلتا رہتا ہے، یہ تو بجلی کے میٹر کی طرح ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے وہ اس کو دائیں طرف گھما لے یا بائیں طرف گھما دے۔ اب اس کے بعد ہے کتاب پر ایمان لانا۔ کتاب سے پر ایمان لانے سے مراد یہ کہ ایک تو اس میں تمام کتابوں پر ایمان لانا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اور خاص طور پہ قرآن پاک پر ایمان لانا اس طریقے سے کہ قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب پر نازل کیا، دل پر نازل کیا، آخری کتاب ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور کوئی شخص کسی ایک صورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا۔ قرآن پر ایمان لانا بھی فرائض میں سے ہے، اور اس کی اگر کوئی شخص قرآن کے ایک نقطے کا بھی انکار کرتا ہے، ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے، چاہے پورے قرآن پر عمل کرنے والا ہو، ایک حرف کا بھی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء کو برحق تسلیم کیا جائے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لے آئے اور کسی پر ایمان نہ لائے، یہ کفر ہوگا۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ، اور بسا اوقات مجھے اس چیز کا دکھ بھی لگتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ناموس ہے اس کی حفاظت یا اس کا تحفظ فرض ہے۔ ہمارا آئین، قانون 295C اور شریعت وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کسی بھی نبی کی توہین سر قلم کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اس میں حضور کی ذات خاص نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، چونکہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ایک دلی محبت ہے، فطرت ہے، لگاؤ ہے، اس کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منزلت، مقام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضور کو سب سے افضل قرار دیا، رحمت للعالمین بنایا، تو اس اعتبار سے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس سب سے زیادہ ہے، اس میں تو شک نہیں۔ لیکن ادب کے دائرے کے اعتبار سے ہم کسی بھی نبی کی توہین نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز میں آپ کو عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ کہ ہمارے لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کا تو سوچتے نہیں ہے، تصور نہیں کرتے، لیکن جہاں پر کوئی دوسرے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ فلم بنا رہے ہوں گے یا وہ تصویریں بنا رہے ہوں گے، اور آج کل ملتی بھی ہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر ملتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں ملتی ہیں، تو ہمارے مسلمانوں کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، بلکہ بہت سارے نے تو رکھی بھی ہوتی ہیں،
وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی، تو کیا وہ گستاخی نہیں ہے، یا وہ نبی نہیں ہے، یا ہم معاذ اللہ ان کو نبی نہیں مانتے؟ جب انہیں نبی مانتے ہیں تو پھر تو ان کی بھی ناموس فرض ہے ہم پر، ہم تو ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ادب کے دائرے میں تو تمام انبیاء برابر ہیں، ہاں اس دائرے کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو فضیلت ضرور دی ہے، بعض کو اولو العزم رسول بنایا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا، رحمت للعالمین بنایا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہو گیا۔ لیکن ناموس کی حفاظت کے اعتبار سے یا گستاخی کی حد کے اعتبار سے ہم کسی بھی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ جو نبی برحق ہوں، کاڑے کوڑے جو ہیں ان کی جیسے مرضی کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ اب اس میں یہ کہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب سے دنیا میں فریج آیا ہے نا، بہت سے لوگ رات کو بھوکا سوتے ہیں۔ ایک دور تھا جب تک ٹھیک ہے سہولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ نہیں کہتا کہ گھر سے نکال دیں، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ایک دور تھا، وہ کلچر تھا، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مغرب کے بعد جب لوگ کھانا کھا لیتے تھے گھروں میں، تو اگر کوئی کھانا بچ جاتا تو وہ مسجد میں لے آتے تھے، مسجد کا استعمال یہ بھی تھا، تو بہت سے گھروں سے کھانا آ جاتا تھا، تو اگر کوئی علاقے میں کوئی فقیر ہوتا یا کوئی بھوکا ہوتا یا کسی کے گھر میں خوراک نہ ہوتی، کھانا نہ ہوتا، یا کوئی مسافر ہوتا، تو وہ مسجد میں اگر رہتا تو وہ بآسانی کھانا کھا لیتا تھا۔ رات کو کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوتا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ایک گھر میں تو فریج بھرے رہتے ہیں اور ساتھ والے ہمسائے بیچارے بھوکے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے معاشرے کی اور امت مسلمہ کی۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کا اللہ تبارک و تعالی نے خاص ذکر اس لیے کیا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ تعریف بڑی کم ہوتی ہے۔ کسی فقیر شکیر کو دیتے ہوئے تو انسان نہیں گھبراتا، شرم ہی نہیں آتی، وہاں پہ واہ واہ بھی ہو جاتی ہے، وہ سامنے والا بھی جو ہے نا وہ چودھری صاحب کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن رشتہ داروں کو دینا، چونکہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑا، کوئی ذاتی اناد، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، فطرتی بات ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں رشتہ داروں کی مدد کرنا تو بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اکثر رشتہ داروں کو چھوڑ کے وہ چوتھے محلے میں جا کے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، اس کے بعد پھر باہر والوں کو، یتیموں مسکینوں کو بعد میں۔ اب رشتہ داروں میں سے جو حقدار ہیں، پہلے زکوٰۃ کا حق بھی انہیں ہے، حتیٰ کہ اگر بہن بھائی ہیں، زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی اوپر تک، اسی طرح اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد، یہ اوپر اور نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ارد گرد بہن بھائی ہیں، مامے چاچے کوئی بھی ہیں، وہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں، بجائے اس کے کہ انسان جا کر کہیں اور دیتا پھرے ڈبل ثواب کے چکر میں۔ ڈبل ثواب یہی ہے کہ انسان قرآن کے اسلوب پر عمل کرے، اور قرآن نے اسلوب یہی دیا ہے کہ پہلے حقدار جو ہیں وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، کہ رشتہ داروں کو دو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ نہیں تو پھر صدقہ و خیرات ہے، یا کوئی بھی اور چیز ہے، کوئی گھر میں چیز پکائی ہے یا کوئی ویسے بانٹنا ہے، تو رشتہ دار پہلے حقدار ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یتیم جو ہیں، یتیم نابالغ شخص کو کہتے ہیں، نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو۔ شریعت کی روشنی میں جو بالغ ہو گیا وہ یتیم نہ رہا، جو نابالغ ہے اور والد فوت ہو گیا تو وہ یتیم کہلائے گا شریعت کی روشنی میں۔ عام طور پہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قدر کفایت یعنی گزارے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو، یہ فقیر سے بھی مطلب ایک درجہ اوپر ہے۔
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوی القربہ کا ذکر کیا، رشتہ داروں کو دو، پھر یتامہ کا ذکر کیا، یتیموں کو دو، پھر مساکین کا ذکر کیا، مسکینوں کو دو۔ تو مسکین وہ جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ شخص مسکین نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ایک لقمہ، دو لقمے یا ایک کھجور اور دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو، نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے، انتہائی سفید پوش انسان۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے آج کے معاشرے میں 100% تو نہیں لیکن اکثر، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے علاقوں میں جو مسجدیں ہیں، ہمارے ائمہ اور مؤذن وہ اسی طبقے میں آتے ہیں۔ آپ ذرا پتہ کروا لیں، بڑے شہروں کو چھوڑ کے، اسلام آباد، لاہور یا بڑی مساجد کو چھوڑ کے جو عام محلے میں مسجد ہوتی ہے، ذرا پوچھ لیں کہ امام صاحب کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے یا مؤذن کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے۔ 12,000 15,000۔ اس کے اندر اس بیچارے کا کیا گزارا ہوتا ہوگا آج کے دور میں کہ جب اگر آٹے کا ایک تھیلا لینے جائیں تو وہ بھی 950 روپے کا ملتا ہے، تو اس کا کیا گزارا ہوتا ہوگا؟ تو یہ وہ طبقہ انتہائی سفید پوش طبقہ ہے۔ اسی طرح ممکن ہے رشتہ داروں میں سفید پوش ہوں یا کوئی اور گھروں میں کام کرنے والے، کوئی مزدور، کوئی اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو مستری وغیرہ ہوتے ہیں، انتہائی سفید پوش طبقہ ہوتا ہے۔ دن کی دہاڑی کتنی لگتی ہے؟ 500 400 600۔ تو اگر آپ اس کو 30 کے ساتھ ضرب دے لیں تو دیکھ لیں کتنا بنتا ہے مہینے کا، اگر روزانہ کی دہاڑی بھی لگتی ہو۔ اور اپنے معاشرے کا اگر ہم حال دیکھ لیں، ایک انسان اربوں روپے کی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، مزدور کو اس کا حق دینا گوارا نہیں کرتے۔ ان کو دیا کریں اور کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو ٹپ دیا کریں، بجائے اس کے کہ کسی 5 سٹار ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا کے اس ویٹر کو ٹپ دینا کہ جس ویٹر کی تنخواہ 35-40 ہزار روپیہ ہوگی۔ ٹھیک ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو دیں، اس کو اجر تو اس میں بھی ہوگا۔ صدقہ تو انسان جس کو بھی کر دے، وہ ٹپ کے نام پر کریں، وہ جیسے اجر تو ہوگا، لیکن اس ٹپ کے زیادہ حقدار جو نا وہ رکشے والے ہوتے ہیں، جو دن دہاڑے دھوپ میں، جن کے پاس شاید اتنی سخت بھی نہیں ہوتی کہ پانی کی ایک بوتل بھی خرید لیں، اور اگر رکشے میں پانی کی بوتل رکھی بھی ہو تو وہ کتنی دیر تک ٹھنڈی رہ سکتی۔ یا جو بےچارے گدھا ریڑھی چلا رہے ہوتے ہیں، سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو ٹپ دینا گوارا نہیں کرتے۔ کوئی بوڑھا شخص ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہوگا، گھر میں کوئی مزدور کام کر رہا ہوگا، ایسوں کو تو ہم ان کا حق مار دیتے ہیں۔ رکشے والے کا اگر حق 100 روپے بنتا ہوگا، اس نے 20 روپے سواری مانگی ہوگی تو مین ٹائم پہ اتر کے اس کو کہتے ہیں میرے پاس سکہ نہیں ہے، 15 روپے دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ پہلی بات ہے اسے کچھ نہ کچھ زیادہ دے دینا چاہیے تھا۔ ایسے غریبوں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، وہ دعا انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ آپ رکشے پہ گھر آئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اگر اسے گھر کے دروازے پہ لا کے اسے ٹھنڈا پانی کا گلاس پلا دیں گے، اسے 10 روپے 15 روپے 20 روپے زیادہ دے دیں گے، یا راستے سے جہاں سے آپ نے اپنے لیے ہزاروں روپے کی شاپنگ کی ہے، اس رکشے والے کے لیے یا اپنا سامان اٹھواتے وقت کلی کے لیے یا کہیں بھی ایسے موقع پر گدھا ریڑھی وغیرہ کے لیے، اس کو اگر آپ اپنے گھر میں بٹھا کے عزت کے ساتھ اس کو شربت پلا دیں گے یا اس کو ایک بوتل لے دیں گے، کولڈ ڈرنک لے دیں گے، تو ایسے لوگ جو دعا دیں گے نا، ان کی دعائیں سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور ہم ایسے لوگوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ ہم بازار سے سامان اٹھوا کے لائیں گے رکشے پر، ہم گھر کے دروازے پہ لا کے اس کو پانی کا بھی نہیں پوچھیں گے، ہم اس کو 10-20 روپے زیادہ دینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ہم بڑی بڑی شاپس پہ چلے جائیں، وہاں پہ ہم 1 روپیہ کم نہیں کرواتے، لیکن جو بیچارہ ریڑھی والا دھوپ میں کھڑا ہے، ہم اسے 10 روپے کم کرواتے ہیں اور آدھی 2-4 دانے ویسے اٹھائے کھا لیتے ہیں۔
حق تو یہ بنتا تھا کہ اگر 100 روپے کی چیز ہے، وہ بیچارہ بلڈنگ تھوڑا بنا لے گا، سارے دن میں کتنا کما کے لے جائے گا گھر میں؟ 1000 روپیہ بس. کتنی اس نے چیزیں رکھی ہوں گی اپنی ریڑھی پر. تو اگر ہم اسے 10 روپے زیادہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دعا ہی دے گا نا وہ. تو ایسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا جو سفید پوش ہو، جس کا آقا کریم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ سوال بھی نہیں کرتے. تو جو سوال نہ کرتا ہو اور سفید پوش ہو، انسان کو نظر آ رہا ہو کہ محنت کر رہا ہے، اور لازمی سی بات ہے اس دور میں اس کی اس محنت سے پورا نہیں ہو رہا، ایسوں کو اگر انسان دے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اور ایسے لوگ پھر جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا پھر قبول بھی بہت جلدی ہوتی ہے. چوتھی اگلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ ابن السبیل بیان کی، مسافر. جو بھی مسافر ہے وہ اگر ضرورت مند ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے. اب آج کل تو یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک دور تھا کہ جب لوگ سفر کرتے تھے زیادہ اکثر ختم ہو جاتا تھا. جانور وغیرہ پر سفر کر رہے ہیں تو بسا اوقات جانور بیمار ہو گیا یا مر گیا تو بہت ساری پریشانیاں آتی تھیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن السبیل کا زکوٰۃ کے مصارف کے اندر بھی خاص ذکر فرمایا. اب آگے ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ والسائلین، سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ بلا ضرورت سوال کرنا شرعاً حرام ہے، اور سائل پر سوال کرنے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ سوال نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، خواہ کم سوال کرے یا زیادہ. یہ ہمارے موجودہ دور کے 90% فقیر جنہوں نے اپنے چوک بک کیے ہوتے ہیں، اپنے چوک کے اندر کسی دوسرے فقیر کو نہیں آگے کھڑا ہونے دیتے، اڈے بک کیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے، اور پورا پورا ٹبر گھوم رہا ہوتا ہے مانگنے کے لیے. ایسے لوگوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے اور دیا بھی نہ کریں. اگر وہ روزانہ دروازے پر آتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے، پیشہ ور فقیر ہے، پیشہ ور شخص کو دینا جائز نہیں ہے شریعت میں. حقدار کو تلاش کر کے دیں. ہاں اگر آپ سمجھ لیں کہ یار شاید یہ پیشہ ور نہ ہو تو اس سے حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے بارے میں یقین ہے یہ صبح صبح آتا ہے اور سارا بازار گھومتا ہے اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ اچھا بھلا ہے، صحیح سلامت ہے، کام کر سکتا ہے، اس سے یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ یا اس سے زیادہ عمر کی عورتیں کام کر رہی ہیں، یہ پھر بھی نہیں کر رہا اور کرنا بھی نہیں چاہتا، اس نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے مانگنے کو صرف. ایسے لوگوں کو دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں پر احساس کرنے کی، ایسے لوگوں کی دل شکنی کرنی چاہیے کہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب اس میں ایک طرح کی فضیلت بھی ہے اور ایک حضور نے ایک جو ہے نا وہ سوال کرنے کی حد بندی بھی کی ہے کہ اگر کہیں اتنی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اب سوال کیے بغیر گزارا نہیں ہے، جیسے انسان قرض لے لیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے، کسی سے اچھے بھلے لوگ لے لیتے ہیں، اس صورت میں جائز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص سوال نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اس صورت میں سوال کرنا جائز ہے ایک ضرورت کی حد تک. اگر اس سے بڑھ جائیں گے تو وہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسے کو دینا بھی جائز نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. پہلا وہ شخص جو مقروض ہو، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کے بعد وہ سوال کرنے سے رک جائے. دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا، اس سے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو سکے. اور تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو، اس کے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دیں کہ یہ واقعی فاقہ زدہ ہے
تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا قبیصہ، یہ قبیصہ حضور کے صحابی ہیں، یہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا قبیصہ یا قبیصہ، ان تین شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان کے علاوہ سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کو میں نے حدیث پاک عرض کی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو جو عام طور پہ جو پیشہ ور فقیر گھومتے ہیں، اور میں نے یہ چیز خود نوٹ کی ہے کہ مطلب وہ میاں بیوی ساتھ ان کے بچے اور ساتھ وہ بچوں کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں اور ایسوں کو نہ دیا کریں، ان کی دل شکنی کیا کریں، نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی حقدار ہے یا یہ کام نہیں کر سکتا یا یہ بیچارہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کی اتنی سخت نہیں ہے، اتنا اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کام کر سکے، تو ایسوں کو ضرور دیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اور جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتا اس کو بالکل بھی نہ دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مالدار کے لیے صدقہ لینا جائز ہے، اور نہ صحیح الاعضاء اور قوی شخص کے لیے، یعنی کہ جو شخص مالدار ہے وہ صدقہ لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ صحیح الاعضاء اور قوی شخص کے لیے، مطلب یہ کہ جس شخص کے اعضاء پورے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے، اس کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ اتنا ہی لے جتنی اسے ضرورت ہے، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جا کے کوئی کام کرے۔ اچھا اس میں اب ایک اور چیز آتی ہے، ہمارے ہاں بس اوقات لوگ نا مسجدوں میں آ کر سوال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں اس طریقے سے سوال کرنا جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کلچر چل پڑا ہے، عام طور پہ مسجدوں میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس وقت بھی دینے والوں پر، یہ میں آپ کو خاص اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں نا، جو میں نے خود دیکھا ہے، وہ زیادہ ترس کھا لیتے ہیں مسجد میں۔ وہ گھروں میں جیسے مرضی سخت ہوں، لیکن وہ مسجد میں کوئی مانگنے آئے گا یا عورتیں مانگ رہی ہوتی ہیں، بوڑھے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ سخت جو ہے نا وہ احساس کر لیتے ہیں ان کا۔ وہاں پر بھی احساس نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں جانچیں، اگر واقعی حقدار بنتا ہے تو دیں، ورنہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا غلام کو آزاد کرنا۔ یہ تو آج کل ویسے ہی کلچر ختم ہو گیا، غلام آج کل موجود ہے ہی نہیں ہے، تو جب یہ حکم تھا تو غلاموں پر خرچ کرنا اور غلاموں کو آزاد کرنا انتہائی فضیلت والا عمل تھا۔ اب بھی اگر دنیا میں کہیں ایسا موقع آتا ہے تو وہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر خاص غلام والی صورت تو نہیں آ سکتی، لیکن کوئی مسلمان کہیں پر کسی غیر مسلم کے پاس یا کسی ظالم شخص کے پاس کہیں بھی وہ اسے گرفتار کر لیں، قید کر لیں، جیسے اغوا برائے تاوان وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر پیسے خرچ کرنا یہ باعث اجر ہے، اور یہ اسی طرح ہوگا جیسے آپ نے غلام کو آزاد کروایا ہے، کہ وہ شخص غلام ہی ہو گیا نا جس کو اغوا برائے تاوان بنا لیا گیا، یا جس کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا، قید کر لیا، کسی اور ظالم نے پکڑ لیا، اور پتہ ہے کہ یار اب اگر پیسے دیں گے اس کو تو یہ بندہ اس کو چھوڑ دے گا، یا ہم فلاں قیدی کو چھڑوا لیں گے، فلاں مسلمان کو چھڑوا لیں گے، تو وہاں پر خرچ کرنا فرض ہے اور ضروری ہے مسلمانوں پر کہ وہاں پر خرچ کریں۔ حتیٰ کہ اگر اور پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں اغوا برائے تاوان میں، وہ تاوان دے کے وہاں پر اس کو آزاد کروائیں، وہاں پر وہ زکوٰۃ دینا بھی جائز ہو جائے گا، کہ وہ اسی کے حکم میں آ جائے گا کہ غلام آزاد کروانے کے زمرے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نماز پڑھنے کا حکم، اس کی ہم کافی تفصیل دیکھ چکے ہیں نماز کی۔ پھر فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ جو شخص صاحب نصاب ہو، ایک سال قمری سال، چاند کا سال جو ہے وہ ایک سال گزر جائے، اس کے بعد اس کے مال کا 40واں حصہ مستحقین کو دینا اس پر فرض ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے کچھ مسائل ہم نے پہلے پڑھے بھی تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہی لوگ سچے اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد، ان ساری نیکیوں سے متصف ہونے کے بعد، یہ درمیان میں نے صبر والی چیز چھوڑ دیا، صبر کو ہم نے کافی تفصیل سے پڑھ لیا ہے، جس کے اندر یہ ساری نیکیاں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، یہی لوگ اپنے اتقاء، اپنے تقوی میں سچے ہیں۔
اگر ان کے علاوہ کوئی شخص یا جس کے اندر اس طرح کی کوئی عادت نہیں ہے، اور اگر ہم آج کل کے اپنے ڈبہ پیروں کو دیکھیں، اور میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں پیرانے کرام کے خلاف نہیں ہوں، بشرطے کہ وہ پیر ہوں، آج کل کے نہ ہوں۔ آج کل بھی ہیں اچھے لوگ، لیکن جو عام طور پہ اکثریت 90% ہیں، انہوں نے خرچ کیا کرنا ہے، وہ تو مطلب مریدوں کی جیب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مرید آگے بیٹھا ہے، آپ کی گھڑی بڑی پیاری ہے، مرید بیچارہ کیا کرے گا، گھڑی اتار کے دے دے گا، کالا بکرا چاہیے، چٹا مرغا چاہیے۔ ایسے لوگ متقی نہیں ہو سکتے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا متقی نہیں ہو سکتا، جو اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا، اپنی زبان کا پکا نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نیکی نہیں ہے۔ جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو روزے کا پابند نہیں ہے، یا جو مال خرچ کرنے میں کنجوس ہے، جو کسی کو دے نہیں سکتا، جو خرچ نہیں کر سکتا، جس کے اندر ایک کوئی بھی صفت آ جائے، جو صبر نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے پر، وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ متقی، وہ اللہ کا ولی، وہ پیر، آپ اس کو کوئی بھی ٹائٹل دینا چاہیں، وہ اس ٹائٹل کا مستحق نہیں ہے۔ کسی بھی اچھے ٹائٹل کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس آیت کریمہ پر پورا اترے گا، چاہے معاشرہ اسے وہ ٹائٹل دے یا نہ دے۔ ایک شخص ہے جو اس آیت پر پورا اترتا ہے، سارے یہ کام کرتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ کرتا ہے، معاشرہ اسے پیر کہے یا نہ کہے، وہ حقیقت میں وہ پیر ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقت میں وہ شخص متقی ہے۔ ایسے لوگوں سے دعا کروانی چاہیے، ایسے لوگوں سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر ناحق خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ من اخیہ، اور جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ مشروع کرنے میں زندگی ہے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ ناحق قتل کرنے سے بچ جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جب دو قبیلے آپس میں لڑتے، ایک معزز قبیلہ ہوتا، دوسرا بیچارہ غریب ہوتا، ایک بڑا کوئی چودھری صاحب ہوتا اور دوسرا بیچارہ غریب سا ہوتا، تو جو غریب طبقہ ہوتا، غریب قبیلہ ہوتا، اگر اس کا کوئی قتل ہو جاتا، وہ قتل کر دیتا، تو معزز قبیلہ کہتا تو ہم تو اپنے غلام کے بدلے میں پسماندہ قبیلے کے، غریب قبیلے کے آزاد کو قتل کریں گے۔ انہوں نے ان کا غلام قتل کیا تھا، وہ کہتے تھے ہم آزاد قتل کریں گے۔ اور اگر اسی طرح سے کوئی غریب کی کوئی عورت معزز قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیتی، تو وہ بڑے قبیلے والے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی عورت کے بدلے میں اس غریب قبیلے کے مردوں کو قتل کریں گے۔ تو مطلب یہ کہ ان کے ہاں یہ اونچ نیچ کا نظام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مخالف میں قتل کرتے پھرو، عورت کو قتل کیا گیا تو تم اب مرد کو قتل کر دو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ پھر چلے آگے صورتیں آئیں گی جب قاتل کا معلوم نہ ہو، قاتل کا معلوم ہے پھر تو قاتل سے کوئی قتل کیا جائے گا، وہ چیز ایک الگ ہے۔ اب آیت پر ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ قصاص کا بنیادی معنی یہی تھا کہ جہاں پر بھی کسی بھی غیر مسلم کو
یا اسلامی ریاست میں رہنے والے ذمی کہتے ہیں کہ ایسا غیر مسلم جو اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہا ہو اور اس نے حکومت کو اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ٹیکس دیا ہو، جس کو شریعت میں یا فقہ میں جزیہ کہا جاتا ہے، وہ حکومت کوئی بھی مقرر کرے، تو اس اعتبار سے ہمارے پاکستان میں یا اسلامی ریاستوں میں رہنے والے غیر مسلم چاہے وہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ذمی کے حکم میں ہوں گے۔ ان کو قتل کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی کو گستاخ ڈکلیئر کر کے، کسی کو کچھ بھی ڈکلیئر کر کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے نہیں ملنا، نہیں بولنا، بائیکاٹ کرنا ہے، جو مرضی کرے، قتل نہیں کر سکتے۔ جو اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں، وہ ان کے اس اعتبار سے احکامات جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھا کریں، میں نے ایک اصول آپ کو عرض کیا تھا کہ جب انسان کا منصب بڑھتا ہے تو اس کے فرائض بڑھ جاتے ہیں، حقوق کم ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں، اس کے رائٹس کم ہو جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں جو ریاست ہے وہ چونکہ اسلامی ہے، نیچے رہنے والے لوگ غیر مسلم ہیں، تو اس اعتبار سے ریاست کے فرائض زیادہ ہیں، یا ارد گرد رہنے والے جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان، ہمارے فرائض زیادہ ہیں، ان غیر مسلمین کے حقوق زیادہ ہیں اسلامی ریاست میں۔ وہ آگے آیات آئیں گی حقوق کی، تو وہاں پر پھر میں آپ کو حقوق کی لسٹ گنواؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال اصول یہ کہ جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری ریاست میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کے حقوق مسلمانوں سے زیادہ ہوں گے اور ہیں، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی غیر مسلم کو، کسی مسلمان کا دل کیا اٹھے اور تلوار اٹھائے اور کسی کو قتل کر دے، کیوں بھئی یہ گستاخ تھا۔ ایسے گستاخ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے قصاص طلب کیا جائے گا۔ اور کاش قصاص کا قانون ہمارے پاس ہوتا۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں، ہماری تو عدالتوں نے پھانسی کسی کو نہیں دی۔ قتل، ہزاروں قاتل عدالتوں میں موجود ہیں۔ اگر ان کو یہ نظام ہوتا جس کو قرآن نے کہا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے اس چیز میں، وہ یعنی کہ جانتے ہیں عقل مند لوگ کہ اس میں قصاص میں زندگی ہے، تم لوگوں کے لیے بہتری ہے۔ یہ اب ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کہ ہم نے قصاص کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو قرآن کے ہم نے ویسے پس پشت ڈال دیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو بڑے ممالک ہیں، جو ہمارے حقیقی مالک ہیں، آقا ہیں، جن سے ہم نے پیسے پوسے لے کر کھانے ہوتے ہیں، ڈالر ڈولر لے کے، وہ کہتے ہیں کہ سزائے موت ختم کی جائے، تو ہم نے ختم کی ہوئی ہے عملی طور پہ، شاید ہی کوئی اکے دکے کو سزا دی ہوگی۔ اب اس آیت کے تحت ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی سلطان اپنی رعیت میں سے کسی شخص پر زیادتی کرے تو پھر حکم کیا ہوگا؟ اور عام طور پہ پھر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے احکامات میں یہ قصاص والی آیت میں خاص طور پہ کوئی بھی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہمارے پاس یا اسلامی ملک میں کہیں بھی اگر کوئی قانون موجود ہے جو صدر، وزیر اعظم یا کسی کو بھی استثناء دیتا ہے کسی بھی کریمنل ایکٹیویٹی کی صورت میں، تو قرآن اس کے خلاف ہے۔ اگر کسی سلطان نے، خلیفہ نے، صدر نے، وزیر اعظم نے، کسی نے بھی ریاست میں، چاہے وہ ایک چپڑاسی یا سویپر ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہو، کسی نے بھی قتل کیا ہے تو اسے قصاص طلب کیا جائے گا اور اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، عمل نہیں کرتا تو وہ حرام کا مرتکب ہے۔
یہ پھر قصاص کی اور قتل کی اقسام ہے، قتل عمد اور قتل خطا وغیرہ، وہ 5ویں 6 پارے میں آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر پھر ہم تفصیل سے پڑھیں گے، وہ پورا رکوع آئے گا وہاں پر کہ کب دیت ہوگی اور کب قصاص ہوگا، کب کیا کیا معاملات ہوں گے. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور اب قصاص کے اندر پھر ایک چیز آتی ہے، اگر کوئی شخص قتل نہ کرے، ویسے کسی نے کوئی معاملہ کیا، کوئی تکلیف پہنچائی، تو اس تکلیف کا بدلہ بھی قصاص میں شامل ہے. حدیث پاک ہے کہ حضرت اسید بن حضیر بہت ہنسانے والے تھے. ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے. اب یاد رکھیں یہ حضور کے صحابی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، اور کوئی جو ہے نا وہ جیسے ہمارے ہاں کامیڈی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. جائز مزاح، اور وہ سنت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگلی مبارک ان کی کوکھ میں چبوئی. حضور وہ ہنسا رہے تھے تو ان کو چبوئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. حضور نے فرمایا بدلہ لے لو. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، میں نے تو قمیض نہیں پہنی ہوئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قمیض اٹھا دی تو وہ حضور کے بدن کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ کے پہلو کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرا یہی ارادہ تھا. خوش قسمت لوگ تھے صحابہ، کیا ہی منظر ہوگا وہ. بہرحال حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور نے خود اپنا جسم بدلے کے لیے پیش کیا. کیا ایک انگلی مذاق سے، مزاح سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ ہنسا رہے تھے، تو جیسے ہم عام طور پہ دوست بھی ہوتے ہیں، وہ انگلی حضور نے ان کی کوکھ میں پسلی کے ساتھ وہ انہیں چبوئی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے. اللہ کے نبی نے کچھ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی قمیض مبارک اٹھا دی کہ بدلہ لے لو. ہمارا معاشرے میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قصاص صرف قتل کے اوپر ہوتا ہے، باقی جس کو جیسے مرضی چپیڑے مار دیں. ایک انگلی پر بھی قصاص ہے اور اللہ کے نبی نے اپنا جسم مبارک خود پیش کیا اپنے صحابی کو. تو اگر کسی کو ناحق تھپڑ بھی مارا ہے، چونٹی کاٹی ہے، کچھ بھی کیا ہے، اگر سامنے والا ناراض ہوا ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو اپنا جسم اس کو بدلے کے لیے پیش کرنا فرض ہے. نہیں کریں گے تو حرام کے مرتکب ہوں گے. تو کوشش کرنی چاہیے اس چیز سے ویسے ہی بندہ دور رہے کہ اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ورنہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ تھپڑ مارنے کے بعد دوبارہ تھپڑ کھا بھی لے سکون سے. اور ہم لوگ تو پھر احسان کرتے ہیں، کسی پر زیادتی کر دیں گے، دوبارہ اس کو سوری بول دیں گے، اور پھر اگلا کہے گا بھائی میرا نقصان کر دیا، تو پھر آگے سے کہتے ہیں سوری بول تو دیا ہے. مطلب سوری بول کے آپ نے احسان کر دیا نا اس کے اوپر. معافی اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب اگلا سامنے والا دل سے معاف کر دے. سامنے والا اگر کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، وہ بیچارہ خاموش ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے معاف کر دیا ہے. آپ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ جو وڈے چودھری صاحب ہیں وہ پھر حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں ظلم کر کے. سامنے والا اگر دل سے معاف کر دے اور اس کے دل میں کوئی نکتہ نہ رہے، کوئی شکوہ نہ رہے، تب سوری یا معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ورنہ حضور کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 2 بکریوں کو لایا جائے گا، ایک بکری نے دوسری کو سینگ مارے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے گا، تو جس نے سینگ مارے ہوں گے دوسری بکری اس کو سینگ مارے گی اور پھر دوبارہ ان پر موت طاری کر دی جائے گی. تو بدلہ تو یا تو دنیا میں دے دیں یا پھر قیامت والے دن دینا پڑے گا. اور یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ قصاص صرف جو ہے نا وہ قتل کرنے پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو حدیث پاک عرض کی، آقا کریم علیہ السلام نے تو اپنا جسم مبارک خود ایک انگلی سے لگانے پر پیش کر دیا. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے،
حضرت سواد بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت حضور سرخ رنگ کی آقا کریم علیہ السلام نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرخ رنگ کی خوشبو لیپی ہوئی تھی. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سرخ رنگ کی ایک خوشبو تھی، کوئی خاص ہوگی، وہ لیپی ہوئی تھی. آقا کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے سواد، تم نے ورس، یہ خوشبودار گھاس ہے جس سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے، ہوگی اس دور میں کوئی گھاس یا ممکن ابھی پائی جاتی ہو، مجھے علم نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کا لیپ کیا ہوا ہے، کیا میں نے تم کو اس کی خوشبو سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے مجھے وہ چبوئی جس سے مجھے درد ہوا. آپ ذرا روایت پر غور کریں، حضور نے اپنے صحابی کو پہلے ایک چیز سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ والی خوشبو نہیں لگانی. ویسے عطر استعمال کرنا جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اجر و ثواب ہے. ہماری بہنیں بھی عطر استعمال کر سکتی ہیں، پرفیوم استعمال کر سکتی ہیں، بشرطے کہ اس کی خوشبو کسی غیر مرد تک نہ پہنچے. گھروں میں لگائیں، گھر کے پروگرامز میں، شادی بیاہ پر جہاں پر مخلوط اجتماعات نہ ہوں، یا اپنے کسی اور فنکشن میں لگائیں. وہ لگا کے بازاروں میں نہ جائیں. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور اللہ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے ذہن میں حدیث پاک آ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، جنت حرام کر دی جاتی ہے ایسی عورت پر. تو خوشبو لگا کے غیر مردوں کو نہیں سنگھانی چاہیے. گھروں میں، باقی محافل میں لگائیں. تو عام طور پہ علماء اس کا ایک فارمولہ بیان کرتے ہیں، اصول، وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، بس انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ مرد وہ خوشبو لگائیں جس کا رنگ نہ ہو، خوشبو ہو، اور عورتیں وہ عطر لگائیں، وہ خوشبو لگائیں جس کی رنگت ہو اور خوشبو کم سے کم ہو اور نہ ہو. بہرحال یہ ایک انہوں نے ایک تقوی کی چیز بیان کی ہے. میں نے آپ کو اصول عرض کیا کہ خوشبو یا عطر کیسا استعمال کر سکتے ہیں. اب انہوں نے عرض کیا، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو لکڑی چبوئی جس سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے درد ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بدلہ دیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، میں نے آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا. اب ذرا غور کریں کہ حضور نے انہیں منع کیا تھا یہ نہیں لگانی، انہوں نے لگائی. اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، پھر حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، حضور نے اس لکڑی کے ساتھ ان کے پیٹ کو کریدا. اس حالت میں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک چیز سے منع کیا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک اٹھا دی. اب ذرا غور کریں کہ حقوق العباد کتنے حساس معاملہ ہے، اور آج حضور کی امت کیا کر رہی ہے. ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے حقوق العباد کی، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی تو ایک انگلی لگانے سے، ایک چھڑی لگانے سے رحمت للعالمین ہے، پہلے منع فرما چکے ہیں، نبی ہیں، سامنے والا غلام اور صحابی ہے، کہ اللہ کے رسول چاہیں تو کسی بھی شخص کو بیچ دیں. نبی کے لیے آزادی ہے، وہ تو شارع ہیں، وہ تو جو کچھ کریں گے شریعت کہلائے گا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو. تو صحابی نے آقا کریم علیہ السلام کے پیٹ کو بوسہ دے دیا. اب ذرا غور کریں کہ ہم سیرت کا نام تو لیتے ہیں، سیرت رسول کانفرنس بھی کرواتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ بہن بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے، یہی رشتے نزدیک نزدیک ہوتے ہیں نا، اور ان رشتوں سے تو ہم معافی مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے. خاص طور پہ مرد حضرات، انہوں نے تو فرض کیا ہوا ہے کہ بیویوں کو دکھ دینا ہے. اگر دیا ہے، یا تو بدلہ اتارنا فرض ہے یا معافی مانگنا فرض ہے. اگر ناراضی ہوئی وہ اللہ کی بندی تو جہنم پکی ہے.
ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ شوہر راضی نہ ہوا تو بیوی جہنم میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں سینکڑوں احادیث دوسری طرف بھی ہیں. اگر ہمسایہ راضی نہ ہوا بندہ جہنم میں جا سکتا ہے، اگر کوئی اور جس پر کوئی ظلم کیا تھا وہ راضی نہ ہوا، کسی کا حق مارا ہوا وہ راضی نہ ہوا تو بندہ جہنم میں جائے گا. تو کیا مطلب بیوی کوئی ایسی چیز ہے جیسے مرضی ظلم کرتے ہیں اور بندہ جنت میں چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے، یہ رشتہ اور بہن بھائیوں کا رشتہ، چونکہ ان رشتوں میں مذاق ہوتا ہے، ایک فرینکنیس ہوتی ہے، تو بسا اوقات انسان دکھ دے جاتا ہے، تو راضی کرنا چاہیے، بدلہ بھی دینا پڑے تو دے دیں، تھپڑ تھپڑ کھانا پڑے تو کھا لیں، بجائے اس کے کہ آگے قیامت والے دن کھانے پڑ جائیں، اس سے بہتر ہے دنیا میں بدلہ چکا دیں. اور اسی طرح کہیں بھی راستے میں چلتے ہوئے ہم بزرگان دین کے قصے پڑھتے ہیں کہ قدم لگنے سے اگر کیچڑ اٹھ گیا، ہمارے ہاں تو آج کل جس کے پاس گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو یا بڑی گاڑی ہو وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے نا سڑک کے کنارے کوئی بندے غریب کھڑے ہوئے ہیں، بھگا کے لے جاتے ہیں چاہے جیسے مرضی کیچڑ اور پانی اچھلتا رہے. لیکن اگر کسی کے پاؤں لگنے سے کیچڑ اچھل کے کسی کے کپڑوں پر پڑ گیا، اس کا بدلہ دینا بھی فرض ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بالکل معمولی معمولی چیزیں. میں آپ کو وہ قتل اور بڑے کوئی ڈنڈے چھنڈے مارنا سر سر پھاڑنے کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جن کی ہم کوئی خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ ایسی وہ معمولی معمولی سی چیزیں ہیں. اسی طرح کسی دکان پر چلے گئے، کپڑے لینے تھے، 200 تھان اسے کھلوا لیے، دوبارہ اٹھ کے واپس آ گئے، کیا اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اگر واپس آتے ہوئے اس سے معافی مانگ لیتے تو ہماری عزت کم تو نہ ہو جاتی، بلکہ عزت بڑھ جاتی. دوبارہ اس دکان پہ جاتے تو اگلا 400 تھان کھول کے دکھا دیتا، لیکن ہم الٹا آتے ہوئے بستی کر کے آ جاتے ہیں. پہلے اس کو تکلیف دی، اس کو دکھ دیا، اور آتے ہوئے اس کو دو چار سنا کے بھی آگے بھی آپ کے پاس مال اچھا نہیں ہے. اگلا حلال رزق کمانے کے لیے بیٹھا ہو. ایسی میں اگر مثالیں دینے لگوں تو پتہ نہیں گھنٹہ اور بیٹھا رہوں گا. ہزار ایسی مثالیں ہیں جن چیزوں میں ہم شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسروں کو زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے ہاتھوں سے کہیں نہ کہیں ہم دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سبب ہماری ذات بن رہی ہوتی ہے. تو اس آیت کے تحت قتل والے معاملات ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ، لیکن کوشش کریں کہ ہماری ذات سے، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہمیں سبق دیا ہے، ہماری انگلی سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے محفوظ رہیں دیگر مسلمان من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور آج کے مسلمان ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے. دعا کیا کریں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی. قیامت قریب ہے، دور فتن ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پر بھی رحم کرے، فلسطین اور کشمیر پر بھی رحم کرے، اور مسلمان حکمرانوں کو کوئی ذرہ برابر تھوڑی سی غیرت عطا کرے. اس آیت کے تحت ممکن ہے ایک آدھا مسئلہ کوئی رہتا ہو، دیت کے مسئلہ رہ گیا، دیت کی مقدار اور عاقلہ وغیرہ 2-3 چیزیں ہیں، وہ پھر آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.